چلو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمسند فی قول اہل الحدیث ھذا حدیث مسند، کہ اہل حدیث محدثین جب کہتے ہیں ھذا حدیث مسند، اس کا کیا مفہوم ہے؟ مسند حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جس طرح کے آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں ہوا مرفوع صحابی بسند ظاہرہ الاتصال، کہ مسند وہ مرفوع روایت ہے، اور مرفوع کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرفوع قولی بھی، فعلی بھی اور تقریری بھی۔ مرفوع میں یہ تینوں انواع شامل ہیں، قولی بھی، فعلی بھی اور تقریری بھی۔ اللہ اکبر، کہ صحابی وہ مرفوع بیان کرے بے سند، ایسی سند کے ساتھ ظاہرہ الاتصال، کہ جس کا ظاہر اتصال پر دلالت کرتا ہو، ظاہر اس کا متصل ہو، اس میں بظاہر کوئی ایسا انقطاع محسوس نہ ہوتا ہو۔ فرماتے ہیں، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، فقولی مرفوع کالجنس، کہ مرفوع اس طرح سمجھے جس طرح ایک جنس، ایک نوع ہے پوری، اور اس کے تحت اس کے افراد ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وقولی وصحابی کالفصل، کہ یہ جو کہا ہے مرفوع صحابی، یہ صحابی اس سے، مرفوع سے حد فاصل ہے، فرق کر دیتا ہے۔ کس کے قول سے؟ تابعی سے، تبع تابعی سے۔ صحابی جب کہیں گے تو کیا مطلب ہے کہ صحابی جب قول کہے، تابعی جب کہے گا پھر اس کا حکم بدل جائے گا، پھر وہ مسند نہیں مرسل ہو جائے گی، موصل ہو جائے گی۔ ہاں جی، فرماتے ہیں یخرج فیہ ما رفعہ التابعی، اس صحابی کا لفظ بولنے سے وہ نکل جائے گی روایت جس کو صحابی مرفوع تابعی مرفوع بیان کرتے ہیں، فإنہ مرسل، وہ مرسل ہے، او من دونہ فإنہ موصل او معلق، یا صحابی تابعی کے علاوہ تبع تابعی، حتیٰ کہ وہ کہنا چاہیے کہ مصنف محدث کا استاد، جس کو آپ معلق کہتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر اس کو ہم معلق کہیں گے، موصل کہیں گے، منقطع کہیں گے، مرسل کہیں گے۔ مسند کے لیے ضروری ہے، حافظ فرماتے ہیں، کہ روایت صحابی کرے اور اس کی سند بھی ہو، یہ نہیں کہ سند نہ ہو، جیسے کہ آگے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ وقولی ظاہر الاتصال، اور میرا یہ کہنا کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ کیا ہے؟ متصل ہو۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموقظہ میں یہی مسند کی تعریف کرتے ہوئے یہ لفظ کہے ہیں، ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تقریباً یہی قول امام حاکم کا بھی ہے، امام حاکم نے بھی قریباً یہی بات کہی ہے کہ ہوا متصل سندہ۔ اب یہ جو لفظ ہے ہوا متصل سندہ، حافظ کے لفظ میں اور ان کے دونوں لفظوں میں فرق ہے، بظاہر دیکھنے میں نہیں، لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ بولا ہے نا بسند ظاہرہ، ہاں، یہ فرق کرتا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مابین، سمجھے نا؟ حافظ ذہبی کی تعریف سے یہ لازم آتا ہے کہ سند میں ارسال نہ ہو، سند میں تدلیس نہ ہو، ہاں جی، سند متصل ہو، پھر وہ مسند ہے۔
لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ظاہری صورت جو ہے نا وہ متصل ہے، اسی لیے اس کی وضاحت فرماتے ہیں وَقَوْلِي ظَاهِرُهُ الْاِتِّصَالِ يُخْرِجُ مَا ظَاهِرُهُ الْاِنْقِطَاعِ، اس سے وہ صورت، وہ سند نکل جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس میں کیا ہے ظاہری انقطاع موجود ہے۔ ایک ہے انقطاع یا ارسال خفی، ایک ہے انقطاع یا ارسال ظاہر۔ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر معاصر کے مابین لقاء ہے، معاصر کے مابین راوی مروی عنہ کے مابین لقاء ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ ظاہر الاتصال ہے، یعنی اس کے ساتھ ملاقات ہے۔ اب اس روایت کو انہوں نے سنا نہیں ہے، یہاں تدلیس کا شائبہ آ گیا، سمجھے نا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے مابین معاصرت ہی نہیں ہے، یہ ہے ظاہری انقطاع، یہ ہے ظاہراً ارسال، کہ معاصرت ہی نہیں ہے۔ بھائی جب معاصرت ہی نہیں ہے تو روایت کا تو کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا نا۔ معاصرت میں تو لقاء کا امکان ہے، اب لقاء ہے، اس روایت کو سنا ہے یا نہیں سنا۔ اب اگر راوی مدلس ہے تو پھر اس کی روایت کا حکم اور ہے، اگر وہ مدلس نہیں ہے تو پھر اس کی روایت کا حکم اور ہے، اس کی روایت متصل سمجھی جائے گی۔ الا یہ کہ ائمہ کبار میں جس طرح امام علی بن مدینی ہیں، امام بخاری، ابو زرع، ابو حاتم، دارقطنی ہیں، وہ کہہ دیں کہ انہوں نے اس سے نہیں سنا، یہ روایت انہوں نے اس سے نہیں سنی، وہ کہہ دیں تو وہاں عدم سماع ثابت ہو گیا۔ معنن روایت کی وجہ سے، جو تدلیس نہ ہونے کی وجہ سے جو معنن روایت کو متصل سمجھا تھا، ان محدثین کی اس گواہی کی بنیاد پر یہاں انقطاع کا شائبہ پیدا ہو گیا، سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں ظاہری طور پر اتصال نہیں ہے، کیا مطلب؟ کہ دونوں کے مابین معاصرت نہیں ہے، تو وہ روایت متصل نہ رہی، سمجھے؟ یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یخرج ما ظاہرہ الانقطاع ویدخل ما فیہ الاحتمال، اور اس میں وہ داخل ہے جس میں سماع کا احتمال ہے۔ وما یوجد فی حقیقت الاتصال من باب الاولا، اور جہاں سماع ہو وہاں تو وہ اتصال بالاولا ہے، جہاں سماع ہے، حدثنا ہے، اخبرنا ہے، سمیت ہے، وہاں تو بالاولا، وہاں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں یہ امکان تھا اور احتمال تھا کہ انہوں نے سنا ہے، کیونکہ وہ مدلس نہیں ہے، معاصر ہے، اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ ظاہری اتصال پر مبنی ہے۔ اتصال کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ حافظ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں فرمایا ہے کہ اتصال و سند ان یکون کل واحد من رواته سمعه من فوقه حتی ینتہی ذالک الی آخرہ وَإِن لَمْ يُبَيِّن فِيهِ السِّمَاع بل اقتصر علی العنانہ۔ کہتے ہیں کہ اتصال ہم اس کو کہتے ہیں جس میں راوی کا مروی عنہ سے کیا ہو؟ سماع ہو، راوی کا مروی عنہ سے سماع ہو، اگرچہ روایت معنن ہی کیوں نہ ہو۔ اتصال کیا ہے؟ کہ روایت اگرچہ معنن ہی ہو مگر راوی کا مروی عنہ سے سماع ہو۔
یہ الکفایہ کے 21 صفحہ پر انہوں نے 20-21 صفحہ پر یہ الکفایہ کی یہ بات کہی ہے۔ وہی بات یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ، اور یہ جو کہا ہے نا ظاہرُ الاتصال، ظاہر کی بات کی ہے میں نے، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ان الانقطاع الخفی، کہ انقطاع خفی جس طرح کے مدلس کا عنانہ ہے، جس طرح کے مدلس کا یہ انقطاع ظاہری نہیں ہے، یہ انقطاع کیا ہے؟ باطنی ہے۔ کہتے ہیں والمعاصر الذی لم یثبت لقیہ، اور وہ معاصر جس کی استاد سے ملاقات ثابت نہ ہو، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ استاد سے ملاقات ہی نہ ہو، جب ملاقات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں اتصال نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا یخرج الحدیث عن کونہ مسندا والمعاصر الذی لم یثبت لقیہ لا یخرج الحدیث عن کونہ مسندا۔ اب یہ جو مدلس کی روایت ہے یا معاصر کی روایت ہے جس نے اپنے شیخ سے کی معاصرت نہیں کی، سنا نہیں ہے یا آپس میں معاصرت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں حدیث کے مسند ہونے سے نکلتی نہیں۔ روایت تدلیس پر مبنی ہو یا انقطاع خفی کی یہ صورت ہو کہ راوی مروی عنہ کی آپس میں معاصرت نہ ہو، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسند نہیں ہے، یہ روایت مسند ہے۔ لِإِطْبَاقِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ خَرَّجُوا الْمَسَانِيدَ عَلَى ذَلِكَ، یہ اس لیے کہ طبقتاً بعد طبقتاً تمام محدثین کا جنہوں نے مسانید جمع کی ہیں، مسند روایات کو جمع کیا ہے، انہوں نے مدلسین کی روایات کو بھی اور اسی طرح وہ جو ایک دوسرے کے معاصر نہیں ہیں ان کی روایات کو بھی اپنی مسانید میں شامل کیا ہے۔ یہ تو آپ حضرات بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں معاصرت نہیں ہے، انقطاع ہے، یا یہاں سماع نہیں ہے، تدلیس ہے، یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ لیکن اس نوعیت کو یا اس نوع کو ہم مسند کی تعریف سے خارج نہیں کرتے۔ کہتے ہیں وَهَذَا التعریف موافق لقول الحاکم، کہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ہے۔ حاکم نے کیا کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ امام حاکم نے کہتے ہیں المسند ما رواہ المحدث ان یظہر سماعہ منہ وقضا شیخہ من شیخہ متصلا الی صحابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ مسند وہ ہے کہ ما رواہ المحدث عن شیخ، کہ جسے محدث اپنے شیخ سے استاد سے روایت کرے، یظہر سماعہ، اور وہ اس روایت میں اپنے شیخ سے سماع کا اظہار کرے کہ سماع میں نے کیا ہے، اور اسی طرح شیخہ من شیخہ، اسی طرح شیخ اپنے شیخ سے سماع کا کیا کرے؟ اظہار کرے، متصلا الی صحابی، اسی طرح یہ اتصال ہو، ملا ہوا ہو سماع کی یہ کیفیت سند صحابی تک، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انہوں نے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ لیکن اب یہاں مسند کی یہ جو تعریف امام حاکم سے نقل کی ہے اس میں صحابی کی شرط بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، مگر حاکم ہی میں
یعنی یہ جو کہتے ہیں معرفت السنن میں، بلکہ اسی کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود النقط میں اس سے ایک اور بات آگے بھی ذکر کی ہے، وہ یہ کہ مسند کی کچھ شرائط ہیں۔ حاکم کہتے ہیں یہ مسند کی تعریف ہے لیکن اس کی اور شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَثُمَّ لِلْمُسْنَدِ شَرَائِطٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ، جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے نا، کیا کہ محدث اپنا سماع ظاہر کرے شیخ سے، شیخ اپنے شیخ سے، وہ اسی طرح متصل ہو صحابی تک، اور صحابی نے سنا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ یہاں پھر ایک بات تو ہے لیکن چھوڑیں اس بات کو، مگر یہاں جو بات حاکم نے کہی ہے کہ اس شرط کے علاوہ بھی کوئی شرائط ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں منہا اللہ یکون موقوفاً ولا مرسلاً ولا موزلاً ولا فی روایت ہی مدلس۔ اب یہ جو تعریف ہے، اب یہ حافظ کی تعریف کے موافق کیسے ہوئی؟ جس کو حافظ کہتے ہیں کہ حاضت تعریف موافق لقول الحاکم، کہ میں نے یہ جو تعریف کی ہے یہ حاکم کے قول کے کیا ہے؟ جب حاکم اس اتصال کے ساتھ ساتھ تدلیس کی بھی نفی کرتے ہیں، تدلیس کی بھی نفی کرتے ہیں، چلیے مرسل تو ہوئی، موزل تو ہوئی کہ اس میں ظاہری انقطاع ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن تدلیس میں تو انقطاع خفی ہے نا، انقطاع ظاہری تو نہیں ہے نا، سمجھے؟ اور خود حافظ نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تدلیس میں انقطاع کیا ہے؟ خفی ہے، اور تدلیس کا ارتفاع مسند کی تعریف میں شرط قرار دیتے ہیں حاکم، اور یہ لفظ نقل کیے ہیں حاکم نے، تو ہے ہی حاکم کی معرفہ کے صفحہ نمبر 18 پر ہے، اور یہی ان کی عبارت نقل انہوں نے کی ہے 505 صفحے پر، 507 صفحے پر النقط میں۔ تو پھر یہ کیسے درست ہوا کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ محاکم کے قول کے موافق ہے؟ سمجھ آگے بات؟ اعتراض؟ چلیے آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْخَطِيبُ، رہ گئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کفی، تو انہوں نے کہا ہے المسند المتصل، مسند وہ ہے جو متصل ہو، مسند وہ ہے جو متصل ہے۔ اصل میں حافظ اختصار کرتے ہیں گفتگو میں، الکفایہ میں جو اصل الفاظ ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ یہ ہیں کہ یریدون ان اسنادہ متصل بین راویہ و بین ما اسند عنہ الا ان اکثر استعمالہم هذه العبارہ وفی ما اسند عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل لفظ یہ ہیں، اور یہ جو آخر میں کہا ہے کہ ان اکثر استعمالہم هذه العبارہ ہوا فی ما اسند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے یہ بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ مسند کا اطلاق موقوف صحابی سے بھی ہوتا ہے۔ حافظ نے اس کو کیا کہا؟ المسند المتصل، مرفوع وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، گویا موقوف بھی ہو تو وہ مسند ہے، بشرطے کہ وہ متصل ہو۔ سند موقوف ہے، صحابی تک کا قول ہے، صحابی کے قول پر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سند اس کی متصل ہے، اور متصل کی وہ تعریف ہے اتصال کی جو میں آپ کے سامنے خود خطیب کے الفاظ بیان کر چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں۔
کہ استاد سے لے کے صحابی تک سند جو ہے نا راوی بروی یعنی سے کا آپس میں باہم کیا ہو، سوا ہو. اگرچہ ایک مخصوص روایت میں معنن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں شرط یہ ہے کہ وہ مدلس نہ ہو. تو یہ ہے خطیب رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی خطیب کہتے ہیں کہ حدیث متصل کو مسند کہتے ہیں. اب متصل کے صرف لفظ بولنے سے یہ مرفوع ہی مسند نہ رہی بلکہ موقوف بھی مسند بن، اس میں یہ خرابی ہے. آگے کہتے ہیں، آگے خود حافظ کہتے ہیں فَعَلَىٰ هَذَا الْمَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنْدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى عِنْدَهُ مُسْنَدًا لیکن قال ان ذلك قد یاتی لیکن بقلۃ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آتا ہے، کہتے ہیں موقوف کو بھی اسی طرح، لیکن بہت کم. خود انہوں نے کہا ہے کہ اکثر استعمال جو ہے نا وہ اس کا کس میں ہوتا ہے، مرفوع میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے قلیل الاستعمال اس کا موقوف پر بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیر. آگے کہتے ہیں وَأَبْعَدَ ابن عبد البر. یہ ابعد کا لفظ خود اس بات کا مشر ہے کہ خطیب کی تعریف بھی بعید ہے. خطیب کی تعریف سے زیادہ تعریف یہ بعید ہے جو ابن عبد البر نے کہی. وہ ابعد، سمجھے بات؟ خطیب کی بعید ہے، صحیح نہیں، محل نظر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ محل نظر بعید از صحت، وہ کس کی بات ہے؟ تعریف ہے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. خیس وقالا، جبکہ انہوں نے کہا المسند جو اصل الفاظ ہیں خطیب اپنے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے تمہید میں جلد اول صفحہ 2 میں کہتے ہیں اما المسند فهو ما رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا اختصار حافظ نے کیا. اما المسند فهو المرفوع ولم يتعرض للاسناد. چلو جھگڑا ہی ختم ہوا، انہوں نے سند کی کوئی بات ہی نہیں کی، اتصال کی کوئی بات ہے، سند کی کوئی بات نہیں، مرفوع ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُوزَلِ وَالْمُنْقَطِ. او بھائی اس تعریف میں تو موزل بھی شامل ہے، مرسل بھی شامل ہے، منقطع بھی شامل ہے. سارے انواع جو احادیث کی ہیں اس تعریف میں وہ سب کی سب شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہی ہے نا. وہ حدیث ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمودہ، اگرچہ موزل ہے، منقطع ہے، اگرچہ مرسل ہے. حتیٰ کہ بعد نے کہنے والوں نے کہا کہ یہ جو فقہائے کرام کہہ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، سب کہتے ہیں، شوافع بھی، حنابلہ بھی، احناف بھی، حدیث نقل کر کے، مسئلہ نقل کر کے اس کی تائید کے لیے کہتے ہیں وقال علیہ السلام، وقال علیہ السلام. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ بھی مسند ہے. اب یہ بھی مسند ہوگی اس تعریف کی بنیاد پر. بعض کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ روایت آپ اس کو کہتے ہیں، کیا کہیں گے، یہ بلاغات میں سے ہے. بلاغات میں سے ہے، جس طرح امام مالک کی بلاغات ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بلاغات ہیں. تو آپ اس کا انکار تو نہ کریں نا. اگر امام مالک کی بیان کی ہوئی بلاغات کا اور بخاری کی بلاغات کا انکار نہیں کرتے تو ہمارے فقہا کی اندر بیان کی ہوئی روایتوں کو اگر آپ نہیں پاتے تو اس کا انکار کیوں ہے؟ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ موطا کی تمام بلاغات جو ہے نا وہ ثابت ہے سوائے 4 کے.
4 روایتیں بلاغات کی ایسی ہیں جو ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ وہ بھی ثابت نہیں ہیں، لیکن بعد میں بعض حضرات نے ان کی تائید کے لیے بھی دلائل ڈھونڈ لیے کہ وہ بھی معنوی طور پر مسند ثابت ہیں۔ تو اسی طرح کا کہتے ہیں کہ حکم فقہا کی کتابوں میں یہ جو قال علیہ السلام کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نقل کرتے ہیں تو آپ فوراً اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ بلاغات کی کیفیت۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات حدیث کو معرض استدلال میں پیش کرتے ہیں، فقہاء کرام معرض استدلال، اور حضرات محدثین روایت کو بطور کیا کرتے ہیں؟ بطور روایت کے بیان کرتے ہیں، بطور روایت کے بیان کرتے ہیں۔ روایت کو بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ اس کی پوری سند ذکر کی جائے۔ جب استدلال کے طور پر جب استدلال کیا جائے، آپ خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، کتنی احادیث ہیں آپ جن ان میں بیان کرتے ہیں، کوئی سند ذکر کرتے ہیں؟ حوالہ صرف دے دیتے ہیں، اور مشکات صاحب مشکات کے کہنے کی طرح اس حوالے پر ہم اعتماد کر کے اس روایت کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ صاحب مشکات نے بھی یہی کہا ہے نا کہ جب میں ان کتابوں کی طرف منسوب کروں روایت تو یوں سمجھیے کہ ان میں یہ مسند ہے، ان میں یہ مسند ہے۔ اب اگر دیکھیے، اب اگر یہ فقہاء کرام کتاب کا بھی حوالہ دے دیں تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، کتاب کا حوالہ ساتھ دے دیں تو جھگڑا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کتاب کا نام نہیں لیتے ہیں اور فقہا فرماتے ہیں کہ قال علیہ السلام، تو وہاں ہر ایک کو ایک مشکل پیش آتی ہے کہ یہ قال علیہ السلام ہے کہاں، یہ قال علیہ السلام ہے کہاں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کی پھر ان کتابوں کی آگے تخریجات کی ضرورت پیش آئی ہے، تخریجات کی ضرورت پیش آئی ہے، وہ علامہ ذیلی کی ہو یا حافظ ابن حجر کی تلخیص الحبیر ہو یا اس سے پہلے البدر المنیر ہو، رافی الکبیر کی شرح کی ہے نا یہ اصل میں تخریج ہے۔ تو یہ ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ وہ بزرگوں کی کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس لیے مشکل پیش آئی، اور اس مشکل کو ان بزرگوں نے ہمارے لیے حل کیا، اس لیے یہ حضرات ہمارے محسن ہیں۔ دیکھیے اعتراض کر لینا آسان ہے، لیکن حقیقت کا اعتراف کشادہ دلی سے کرنا چاہیے۔ یہ حضرات علامہ ذیلی ہوئے، ابن بطار، ابن حجر ہوئے رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اللہ اکبر، یا دوسرے جو اسی طرح کی تخریجات کرتے ہیں کتابوں میں۔ اب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کتاب کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور سند بھی ذکر کرتے ہیں، مگر اس کے برعکس آپ یہ دیکھ لیں معروف کشاف قال علیہ السلام فی حدیث، اس کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ کشاف کی تخریج کی، ابن کثیر کی، وہ تو آپ کے لیے ہماری سہولت کے لیے علماء کرام، ورنہ انہوں نے سند بھی دے دی ہے، کتاب کا حوالہ بھی دے دیا۔ اصل تخریج کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے جہاں نہ صحابی کا نام ہے نہ کتاب کا نام، قال علیہ السلام، قال علیہ السلام سے کہہ کے وہاں مشکل پیش آتی۔ تو اس مشکل کو ہمارے ان محسنین نے حل کیا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ کہاں کا، اللہ اکبر کبھی۔ چلیے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ الْمَتْنُ مَرْفُوعًا وَلَا قَائِلَ، اور لا قائل لہ بہی، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ، فرماتے ہیں اگر سند متصل ہے لیکن سند کے راوی کم ہیں،
سند کی پوزیشنیں دو ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ سند میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور محدث کے مابین واسطے کم ہیں. ایک وہ ہے کہ واسطے زیادہ ہیں. واسطے زیادہ ہیں. اب جس روایت میں سند کم ہے اس کی بھی دو پوزیشنیں ہیں, اس کی بھی دو نوعیتیں ہیں. جس میں کم ہے اصطلاح میں اس کو حدیث عالی کہتے ہیں, اس کی عالی سند ہے, بلند سند ہے, واسطے کم ہے. ظاہر بات ہے کہ جس میں واسطے کم ہوں گے اس میں خطا اور غلطی کا احتمال بھی کم ہوگا. جہاں واسطے زیادہ ہوں گے وہاں خطا اور غلطی کا احتمال زیادہ ہو. وہ پنجابی ضرب المثل ہے نا, رن پئی رائیں تے او بھی گئی تے گل پئی سلائیں او بھی گئی. سمجھے بات؟ رن پئی رائیں او بھی گئی تے گل پئی سلائیں صحیح صلاح کر لئی. یہ صلاح ختم ہی نہیں ہوتی, یہ صلاح کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اب اس صلاح میں خطا اور غلطی اور وہم کا در آنا یہ زیادہ ممکن ہے نسبتاً کس کے, جس میں وسائط کم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دونوں پوزیشنوں کی وضاحت کرتے ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ اے عدد رجال السند فَإِمَّا أَن يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو وہ منتہی ہے نبی علیہ السلام تک بذالک العدد القلیل, اسی عدد قلیل تک, یعنی محدث اور نبی علیہ السلام کے مابین واسطے کیا ہیں, کم ہے. بالنسبت الی ای سند آخر یارد بہ ذالک الحدیث بعینہ بعدد کثیر. پس اس سند کے, دوسری اور سند کے, کہ جس سے یہی حدیث کثیر راویوں کے واسطے سے مروی. ایک ہی حدیث ہے, ایک کی سند میں راوی کم ہے اور اسی حدیث کی دوسری سند میں راوی زیادہ ہے. فرماتے ہیں او ینتہی الی امام, یا وہ سند منتہی ہوتی ہے کسی امام کی طرف, مصنف کی طرف, ائمہ حدیث کی طرف. فرماتے ہیں من ائمۃ الحدیث ذی صفت علیہ, بلند صفت والے, عالی صفت والے, کل حفظ والفقہ والضبط والتصنیف وغیر ذالک من الصفات المقتضیہ للترجیح کا شعبہ و مالک و ثوری و شافی و بخاری و مسلم و ناوی. یہ ائمہ ان کی طرف, یعنی اگر شعبہ مالک ہیں تو یہ مراد ہوں گے مثال کے طور پر امام مسلم اور مالک کے مابین واسطے, سمجھے. اگر امام بخاری ہیں تو پھر مراد لیں گے امام طبرانی اور امام بخاری کے مابین واسطے. ایک سند وہ ہے کہ امام طبرانی اور امام بخاری کے مابین واسطے کم ہیں, ایک سند وہ ہے جس میں امام طبرانی اور امام بخاری کے مابین واسطے زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ فالاول وہو ما ینتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی نوعیت, پہلی نوع جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتہی ہوتی ہے اور اس میں واسطے کیا ہیں, اس کو کہتے ہیں العلو المطلق. العلو المطلق یہ عالی سند ہے. آپ کہتے ہیں نا امام بخاری کی 23 کے قریب روایات عالی ہیں, ہاں 22 روایت. امام مسند امام احمد میں بھی, مسند امام احمد میں بھی ثلاثیات ہیں, امام بخاری نے بھی ثلاثیات ذکر کی ہیں, اور موطا میں ثنائیات ہیں, موطا میں ثنائیات ہیں. اور بعض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وحدانیات ہیں
امام ابو حنیفہ کی مسند میں، ان کی سند میں وحدانیات ہیں، یعنی وہاں ایک سند ہے، امام مالک کے نزدیک 2 واسطے ہیں، اور امام بخاری اور امام احمد کے مابین کیا ہیں؟ 3 واسطے ہیں۔ لیکن یہ وحدانیات کا جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں حافظ عراقی نے بھی، حافظ ابن حجر نے بھی، حافظ سخاوی نے بھی، تینوں حضرات نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی صحیح سند سے منقول نہیں۔ تینوں حضرات، ان تینوں حضرات کا مکمل کلام حضرت نواب صاحب نے الحتہ میں بھی ذکر کیا ہے، الحتہ فی ذکر سیاہ الستہ، تینوں کا کلام ان میں بھی نقل کیا ہے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیر، کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ وحدانیات کا کوئی سند جو ہے نا وہ درست نہیں، مگر آپ حیران ہوں گے کہ بعض حضرات نے مستقل ایک کتاب لکھی، مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے کو جمع کیا ہے موفق مدنی نے مناقب ابو حنیفہ میں، اور وہ رسالہ اب چھپ بھی چکا ہے، وہ وحدانیات کا، جس میں خود امام صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ان 7 صحابہ سے سماع کیا ہے، میں نے ان 7 صحابہ سے سماع کیا، سمیتوں کے لفظ۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ قردری کہتے ہیں، علامہ قردری کہتے ہیں، جنہوں نے اختصار کیا ہے موفق کے مناقب کا، وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ تو امام صاحب کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے، انہی 7 روایتوں میں۔ اب یہی سوال ہے ایک کہ اس میں جو سمیت تو کہنے والا ہے وہ ذات شریف کون ہے؟ اگر یہ وحدانیات ہیں قابل اعتبار، تو سمیت تو جہاں احتمال ہے وہاں وہ یاد ہے آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب حدثنا یا اخبرنا کا، حدثنا یعنی حدثنا احد بلدنا، وہاں تو احتمال اگر کوئی ہے ٹھیک، ورنہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حافظ نے کیا کہا کہ وہاں اس راوی کے یہ کذب کی دلیل ہوگی، راوی کے کیا ہے کذب کی یہ۔ اب ان حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وحدانیات کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر یہ وحدانیات درست ہے تو پھر سمیتوں کا قول کس کا ہے؟ امام صاحب کا ہے تو یہ تو کذب ہے، ورنہ مانے کہ اس سے پہلے کوئی جھوٹا ہے، اگر ان کو بچاتے ہیں تو ان سے پہلے کوئی جھوٹا ہے جس نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، مگر ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے وہ بندر کی طرح اللہ معاف فرمائے، اللہ سمجھ دے۔ یعنی یہ بھی کوئی فضیلت ہے کہ جھوٹے راویوں کی روایت سے اور ضعیف اور متروک راویوں کی روایتوں سے عالی سند ذکر کی جائے؟ ضعیف اور قذاب راویوں کی عالی سند کا کوئی اعتبار نہیں، آگے آئے گی بات۔ عالی سند کا اعتبار ہے جب سند صحیح ہو، جب سند قابل قبول ہو، ورنہ عالی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں عالی سند کے لیے بس یہی ہے کہ واسطے کم ہو۔ ہاں واسطے کا تو صحیح بخاری میں صرف 22 روایات ہیں بس، تو تھوڑی ہیں، کہاں امام محمد، کہاں امام بخاری، تو باقی جو سند یعنی حدیثیں ہیں باقی روایتیں 4 واسطوں سے بھی ہے، 5 واسطوں میں سے بھی وہ ہے، نازل ہوں گے، ہاں وہ نازل ہیں۔ اس سے اعتبار آپ دیکھیے امام بخاری اہتمام کرتے ہیں، امام بخاری شعیب زہری سے روایتیں کرتے ہیں، اکثر شعیب سے، شعیب ان کے جو شاگرد ہیں اکثر روایتیں ان سے کرتے ہیں، معمر کے نہیں کرتے، کیونکہ معمر کی روایت زہری سے جو ہے نا اس میں واسطے زیادہ ہیں، جو شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں ان میں واسطے کم ہیں۔ امام بخاری ان
22 روایتوں کے علاوہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں جہاں اہتمام کی گنجائش ہوتی ہے، سمجھے نا؟ نہیں، یہ نہیں کہ یہ پھر اصول نکل جاتا ہے ان کے ذہن سے عالی سند کا۔ اعتراض امام دارقطنی نے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ضعیف نہیں کہا انہوں نے روایات کو، بس یہ کہا کہ جو سند عالی ہیں وہ لیول کی نہیں ہے، راویوں میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ روایت ٹھیک ہے لیکن اتنے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ وہ روایت عالی سند پر تو کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ جو سندوں پہ اعتراض کیا وہ سند، ہاں وہ سندیں دوسری ہیں نا جو عالی سند نہیں ہے، 22 روایتیں نہیں ہیں، ان سے علاوہ ہیں کہ یہ سند، اس سند کے علاوہ یہ سند چاہیے۔ لیکن ٹھیک ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حفظ و ضبط میں امام تھے اور بلا شبہ حافظ الدنیا تھے، جس طرح کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، لیکن جو انتخاب، استقراء، تتبع امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا تسلیم کیا گیا ہے وہ امام دارقطنی کا نہیں۔ آپ دیکھیں ابھی ایک کتاب آئی ہے علل میں ان روایات پر جو امام زہری پر مبنی ہے، اور ان روایات کو 4 جلدوں میں ہے تقریباً، ان روایات کو معلول کہا ہے، اور جو علت اس کی بتلائی ہے مصنف نے ثابت کیا ہے کہ یہاں امام دارقطنی کی بتلائی ہوئی علت محل نظر ہے، سمجھے یا نہیں؟ امام دارقطنی بڑے ہیں لیکن امام بخاری ان سے بھی بڑے ہیں۔ اعتراض کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ نے پڑھی ہے کتاب الزامات پر تتبع، تو کیا وہ اعتراض کرتے ہیں جو انہوں نے کی؟ بعض مقامات پر عمل واقعہ یہی ہے کہ وہ اعتراضات، اگرچہ ہمارے وہ محقق نے کیا نام ہے، شیخ مقبل نے چند روایتوں کے بارے میں ان کو تسلیم کیا ہے، چند روایتوں میں شیخ مقبل نے امام دارقطنی کے اعتراضات کو تسلیم کیا ہے، اور اکثر اعتراضات کو کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، اور جن کو تسلیم کیا ہے نا وہ بھی اکثر مسلم کی روایتیں ہیں، وہ بھی اکثر کیا ہیں، مسلم کی روایتیں، بخاری کی نہیں۔ اور وہی بات ہے جو امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ بخاری کی روایات پر جن پر اعتراض ہوا ہے ان میں راجح موقف بخاری کا ہے، اور مسلم کی روایات پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں اکثر اعتراضات وہ ہیں جن میں امام مسلم کے خلاف رائے ہے۔ یہ ایک خلاصہ ذکر کیا ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صحیح مسلم میں پہلے ذکر کیا تھا میں نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں ان سے یہ جو یہی معاصر کا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے نے بھی گڑبڑ کی ہے، اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار کے باوصف نقد و تنقید میں حافظ ذہبی کیا کہتے ہیں، امام نسائی کا مقام بلند ہے امام مسلم سے۔ نقد روایات میں اور اسانید کے علل میں حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ امام نسائی کا مقام بلند ہے، کس سے؟ امام مسلم سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنن نسائی وہ مقدم ہے مسلم سے، مسلم پھر مقدم ہے، مسلم اس کے باوجود کیا ہے، سنن نسائی سے کیا ہے، مقدم ہے، جس طرح کہ جمہور یا اکثر ائمہ نے، بلکہ تقریباً اتفاق ہی ہے اس بات پر، جس طرح کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، بات تو کہاں سے کہاں چل نکلی، کہ سند عالی اس کا اعتبار ہے جس کی سند صحیح ہو، بات تو یہاں سے، جس کی سند صحیح نہ ہو اس کی عالی سند کا کوئی فائدہ نہیں، آگے آئے گی تھوڑی سی بات۔
فرماتے ہیں فالاول هو ما ينتهي الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلو المطلق، پہلی ہے علو مطلق، فإن اتفق ان يكون سنده صحیحا، اگر وہ سند صحیح ہو کان الغایۃ القصوی، تو بھائی یہ تو وادی کا کنارہ ہے، آخری وادی کا یہ کنارہ ہے، وَإِلَّا فَصُورَةُ الْعُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا فَهُوَ كَالْعَدَمِ، ورنہ کیا ہے، علو کی صورت تو موجود ہے لیکن صحیح نہیں ہے، علو عالی ہے، لیکن اگر موضوع ہے تو وہ پھر عالی بھی نہیں ہے، اگر کذاب راویوں سے مروی ہے تو پھر وہ عالم علو بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ضعف ہے لیکن کیا ہے، عالی ہے، ضعف ہے لیکن عالی، جس طرح آپ کہتے ہیں ضعف ہے لیکن شواہد میں قبول ہے، بشرطے کہ اگر کذاب ہے پھر شواہد میں اعتبار میں قبول نہیں ہے، بالکل وہی کیفیت یہاں بھی۔ وقد عظمت رغبت المتاخرین فیہ، اور اس میں متاخرین حضرات کی رغبت بہت بڑی رہ گیا، والثانی العلو النسبی، اور دوسری قسم ہے علو نسبی کی، دوسری قسم کیا تھی کہ وہاں یعنی ابتدا سند سے لے کے کسی بڑے شیخ، محدث، حافظ، مصنف، فقیہ، اس تک کے درمیان واسطے کم، ان کے درمیان واسطے کم ہوں، بھلے اوپر ہوں لیکن ان دونوں کے مابین واسطے کم ہیں، تو گویا یہ امام شعبہ کی نسبت سے ان کے درمیان واسطے کم، مالک اور اس کے درمیان واسطے کم، یہ علو نسبی ہے، نسبت کی وجہ سے۔ وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ كَثِيرًا، اگرچہ اس امام سے آگے صحابی تک واسطے زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن اس امام تک اگر واسطے کم ہیں دوسری سندوں کے مقابلے میں، تو یہ بھی علو عالی سمجھی جائے گی، لیکن علو نسبی، مطلق نہیں۔ کہتے ہیں وقد عظمت رغبت المتاخرین فیہ، متاخرین محدثین رحمہم اللہ کے مابین اس علو کی بہت ہی عظمت ہو گئی، حتیٰ غالب ذالک علی کثیر منہم، حتیٰ کہ بہت سے حضرات پر یہی عالی سند کا جو ہے نا تلاش کرنا، یہ کیا ہو گیا، غلبہ ہو گیا، بحیث ہو یہاں تلک کہ احمل الاشتغال بما ہوا اہم منہ، کہ جو اس سے زیادہ اہم کام تھا وہ اس کو چھوڑ کے اس میں مشغول ہو گئے، احمل الاشغال، انہوں نے محمول حمل کر دیا، چھوڑ دیا وہ شغل جو اس سے اہم تھا، بما ہوا اہم، عالی سند سے کے ہونے سے جو دوسرا پہلو تھا جو اس سے بھی اہم تھا، اس کی فقاہت تھی، اس کے غریب کے معنی تھے، یہ چیزیں جو ہے نا بس سندیں تلاش ہو رہی، اسانید ڈھونڈی جا رہی کہ کس کی عالی سند ہے، یہ شغل چل نکلا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ پڑھیں نا تذکرۃ الحفاظ، تو وہ ہر طبقے کے بعد انہوں نے طبقات پر تقسیم کیا ہے، ہر طبقے کے بعد وہ ایک تقسیم کرتے ہیں، ایک تبصرہ کرتے ہیں، وہ تبصرہ پڑھنے کے لائق ہوتا ہے اس طبقے کا۔ اسی طرح وہ 8ویں 10ویں غالباً طبقے میں یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، حدیث کی کسی کو سمجھ نہیں ہے، اس کے مفہوم اور معانی سے خبر نہیں ہے، یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب
فلاں کے پاس جائیں اور سند لے لیں، فلاں کے پاس جائیں اور سند لیں، جس طرح آج کل اجازے کی دوڑ لگی ہوئی بیرون ملک بھی اور درون ملک بھی، بالخصوص عرب ممالک میں دوڑ لگی ہوئی، اجازے کی دوڑ لگی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ ان کو دیکھ کے، زابی کہتے ہیں وہ ان کے اس عمل و کردار کو دیکھ کے تم کہتے ہو کہ علی بن مدینی، احمد بن حنبل، محمد بن اسماعیل بخاری، ابو داؤد وہ فقیہ نہیں تھے؟ ان کو دیکھ کے تم کہتے ہو؟ کہاں وہ اور کہاں یہ؟ بڑا اچھا عجیب تبصرہ ہے ان کا، امام احمد زاوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو خیر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحییٰ بن معین ہے نا، امام یحییٰ بن معین، ان سے کسی نے پوچھا مرض الموت میں ما تشتہی، تو وہ کہنے لگے کہ بیت خال و اسناد عال۔ کسی نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو کہنے لگے خالی گھر ہو اور سند کیا ہے عالی، یہ دو مجھے چیزیں محبوب، میں اکیلا ہوں اور رب سے باتیں کروں، اللہ کی بندگی کروں، اور دوسرا ہے سند عالی، یعنی اس بیماری میں بھی یہ سند عالی کی تمنا اور خواہش تھی۔ امام احمد نے اسی لیے کہا تھا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا ان فاتک حدیث بعلو وجدتہ بنزولہ وان فات عقل ھذا الفتى اوشک ان لا تراہ۔ او تو فلاں کے پاس جاتا ہے، فلاں کے پاس جاتا ہے، یا اگر وہ عالی سند نہ ملے گی نا کہیں سے تو کوئی فکر نہیں، لیکن اس آدمی کے پاس جاؤ محمد بن ادریس شافعی کے، یہ ختم ہو گیا تو پھر یہ عقل، یہ فہم، یہ بصیرت کہیں اور نہیں ملے گی تمہیں، یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ قول فضل المغیث میں بھی ذکر کیا ہے اور توالی التاسیس میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، توالی التاسیس کا 84 ہے اور فضل المغیث کا 349 جلد 3 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ، یار کہاں یہ ختم ہوتی ہے، بس یہی نہ رہنے دیں۔ ہاں کیا سمجھے، کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ توالی التاسیس، تاسیس فی مناقب محمد بن ادریس۔ اللہ اکبر کبیر، تھک گیا ہوں میں جی۔ صفحہ توالی کا 84 ہے اور فتح المغیث کا 349 جلد 3 ہے۔ غالباً یہ 8ویں میں ہے یا 9ویں میں ہے صحیح۔ یہ کسی جگہ میں نے نقل بھی کیا ہے، کسی مضمون میں میں نے ان کا یہ قول نقل بھی کیا، خود مجھے یاد نہیں کہاں نقل کیا ہے، کسی جگہ نا، کسی صحیح بخاری کے حوالے سے جو مضامین آئے ہیں نا، وہاں کسی جگہ پر ان کی فقاہت کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے تھوڑا سا ایک پیرا دیکھ لیں یار۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلُوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَةِ وَقِلَّةِ الْخَطَأِ، یہ بات تو پہلے ہو چکی۔ لِأَنَّهُ مَا مِن رَاوٍ مِن رِجَالِ الْإِسْنَادِ إِلَّا وَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، بالکل صحیح ہے کہ ہر راوی سے خطا کا امکان ممکن، بلکہ بعض محدثین تو کہتے ہیں جس طرح یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ جو کہتا ہے کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہر انسان کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا قَصُرَتِ الْوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ کَثُرَتْ مَزَانُ التَّجْوِیزِ، وہاں خطا کے
زیادہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا قَلَّتْ، اور جب یہ واسطے کم ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ خطا کا امکان بھی کم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِي النُّزُولِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي الْعُلُوِّ، ہاں اگر سند نازل میں کوئی امتیاز ہے، اضافہ ہے جو علو میں نہیں ہے، کَأَن يَكُونَ رِجَالٌ هُوَ أَوْثَقَ مِنْهُ، کہ اس کے رجال اوثق ہوں، یعنی عالی کے ثقہ ہوں، صدوق ہوں، اور غیر عالی کے نازل کے وہ اوثق ہوں، حافظ ہوں، حفاظ ہوں، او افس او افقہ او الاتصال فیہ اظہر فلا تردد فیہ ان النزول حینئذ اولا، تو پھر اس میں کوئی تردد نہیں کہ یہاں نزول کیا ہے؟ اولا ہوگا۔ اور اگر یہ کذاب سے ہو تو ذابی کہتے ہیں نا اذا کان العالی بسند کذاب فلا تفرح، پھر کوئی خوشی نہیں، خوش نہ ہو۔ یہ انہوں نے کہا ہے ابو الدنیا الاشج کے ترجمے میں، ابو الدنیا الاشج کا ترجمہ ہے 4 جلد میں 522 صفحے میں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات حافظ سخاوی نے یہاں میزان کے حوالے سے کہی، مجھے تو ملی نہیں، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بھی خبر دے دینا۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فتح المغیث میں کہ ذابی نے کہا ہے کہ انہ قال یفرح بالاوالی ابی ہدبہ وسمى غیرہ ممن سمیناہم واضرابہم فاعلم انہ عامی، کہتے ہیں کہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہدبہ کے ترجمے میں یہ کہا ہے کہ جو آدمی اس جیسے اور بھی نام لیے اس کے ترجمے میں ابو ہدبہ، ہاں جی، ان کے روایات عالی پر فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ عامی آدمی ہے، عالم نہیں ہے۔ فہو العامی، وہ عامی آدمی ہے، عام آدمی، عالم نہیں ہے۔ لیکن ابو ہدبہ کے ترجمے میں یہ عبارت مجھے نہیں ملی، البتہ اب دنیا کے ترجمے میں یہ بات ہے جو پہلے میں نے آپ سے عرض کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہ انہ قال متی رأیت المحدث یفرح باوالی ابی ہدبہ، یہ سخاوی نے نقل کیا ہے۔ یہ جلد 3 صفحہ 343 354، یہی عالی اور نازل کی سند کے باس میں ہے نا، یہ بھی اسی باس میں ہو، دیکھیں صحیح ذرا۔ ما رأیت المحدث یفرح باوالی ابی ہدبہ وسمى غیرہ ممن سمیناہم واضرابہم فاعلم انہ عامی، لیکن ابو ہدبہ کے ترجمے میں یہ عبارت مجھے نہیں ملی، نہ دوسرے تراجم میں جن کا انہوں نے نام لیا ہے۔ اور اسی قسم کے اقوال آپ مزید دیکھنا چاہیں تو امام حاکم کی المعرفہ صفحہ نمبر 9 10 11، الارشاد حافظ خلیلی کی جلد اول صفحہ 170، ابن الصلاح
237 اور الجامع للخطیب جلد اول صفحہ 125 124۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیس جودۃ الحدیث قرب الاسناد و جودۃ الحدیث صحت الرجال۔ حدیث کی خوبی جو ہے نا وہ قرب سند نہیں ہے بلکہ صحت سند ہے۔ اس لیے اگر عالی سند میں کیا مطلب، اگر عالی سند میں راوی صحیح نہیں ہے، کذاب ہے، متروک ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چلیے میرے بھائی، وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ، اور جنہوں نے ترجیح دیتی ہے النزول مطلقاً، جنہوں نے علی الاطلاق کہا نہیں جی عالی سند نہیں، راجے کیا ہے، نازل سند ہے، عالی سند نہیں، اور اس سے مراد ابن دقیق العید ہے۔ سخاوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابن دقیق العید ہے، اور کہتے کیا ہیں، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ قَصْرَةَ الْبَحْثِ تَقْتَضِي الْمُشَقَّةَ، وہ جتنی مشقت کرو گے اتنی بحث و تمیز، جتنا وقت دو گے فَيَعْظُمُ الْأَجْرُ، تو تمہارا اجر ہی بڑھے گا نا۔ حدیث کی چھان پھٹک میں، اس کی صحت اور ضعف کے تتبع میں جتنی مشقت برداشت کرو گے تمہیں اجر ہی ملے گا نا۔ اس لیے عالی سند نہیں، نازل سند بہتر۔ حافظ کہتے ہیں فَذَلِكَ تَرْجِیحُ بِأَمْرٍ اجنبی، یہ امر اجنبی سے ترجیح ہے۔ اما یتعلق بالتصحیح والتضعیف، جس کا تعلق سند کے صحت اور ضعف پر ہے، جس کا تعلق کم وسائط سے نہیں ہے، کس کا تعلق کم وسائط سے یا عالی نازل سے نہیں ہے۔ وفیہ، اب آگے دوسری بات ہے، وہ یہ آگے اللہ نے چاہا تو آگے دیکھیں، علو النسبی کی موافقت انشاءاللہ۔